الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ برادران اسلام، مسئلہ علم غیب کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ افق ذکر کر رہے تھے، لیکن اس واقعے میں کچھ اہم باتیں تھیں جو رہ گئیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان بیماریوں کے ایام میں بھی عدل فرما کے ہر بیوی کے باری کے مطابق اس کے گھر جاتے تھے، لیکن یہ بھی پوچھا کرتے تھے کہ این انا غدن، کہ کل میری کس کے پاس باری ہے؟ تو بی بی انہیں سمجھ لیا کہ حضور بی بی عائشہ کے گھر جانا چاہتے ہیں، تو سب بی بی انہیں متفق ہو کر حضور کو عرض کیا کہ حضور ہماری طرف سے اجازت ہے، آپ بی بی عائشہ کے گھر میں وقت گزاریں۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر حضور مستقلاً میرے گھر میں تشریف لے آئے، لیکن وہ بیماری کے بھی اوقات تھے، حتیٰ کہ ایک دن حضور نے فرمایا: عائشہ انی اجد علم الطعام الذی اکلت بخیبر، جو خیبر میں مجھے زہر دیا گیا تھا اس کے اثرات اب مجھ پہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ ھذا انقطاع اوان ابہری، میری آنتیں گویا کہ کٹ رہی ہے۔ ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے۔ جب حضور کے سامنے وہ گوشت رکھا گیا تھا، کچھ صحابہ نے کھا لیا،
ایک آدھا لقمہ حضور پاک نے بھی لیا، لیکن گوشت بول پڑا کہ انی مسموم، اور میں زہریلا ہوں، آپ مجھے نہ کھائیں۔ وہ جن صحابہ نے کھایا تھا وہ تو بیچارے شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے محفوظ رکھا۔ اس وقت تو کوئی اثر نہ ہوا، لیکن موت کے قریب آ کے اثر ظاہر ہوا۔ اس میں بھی حکمت تھی، تاکہ اللہ چاہتے تھے کہ حضور کو شہید کا مرتبہ بھی مل جائے۔ آپ سید الانبیاء ہیں، نبی الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، لیکن شہید کا بھی تو اپنا ایک مقام ہے نا۔ اور اگر کوئی زہر سے مرا ہے تو وہ شہید ہے۔ بی بی فرماتی ہیں کہ صحابہ حضور کی عیادت کے لیے موجود تھے، بیٹھے تھے، کہ حضور پاک نے فرمایا کہ ایتونی بقرطاس اکتبہ لن تضلوا بعدی ابدا، کاغذ قلم لے آؤ، میں کچھ لکھ دوں تاکہ بعد میں تم جھگڑا نہ کرو۔ اب صحابہ سوچنے لگے بھی کیا کیا جائے اس تکلیف کے عالم میں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حسبنا کتاب اللہ۔ حضور جب اللہ کا دین مکمل ہو گیا، قرآن اتر چکا، تو اب قرآن کے بعد کسی چیز کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا قوموا انی اشرب، چلے جاؤ۔ یہی وہ واقعہ قرطاس ہے جس کو شیعہ حضرات نے بڑا زور شور سے یہ ثابت کرنے میں کہ حضور حضرت علی کو خلافت لکھ کے دے رہے تھے، لیکن عمر نے نہیں لکھنے دی۔ حضور نے تو فرمایا تھا کہ میں لکھ دوں گا، لیکن حضرت عمر نے حسبنا کتاب اللہ کہہ کے حضور کو روک دیا۔ تو شیعہ کے نزدیک یہ مسئلہ قرطاس بڑا اہم مسئلہ ہے، جو وہ اپنے تقریروں میں زور شور سے بیان کرتے ہیں، حالانکہ انتہائی بے وقوفی ہے۔ بھئی آدمی کسی کو کہے، ایک افسر یا مالک کے بھی قلم دوات لے آؤ، تو یہ حکم تو کاتب کو ہوتا ہے نا، جس کے پاس یہ چیزیں ہوں۔ تو یہ کام تو حضرت علی نے کرنا تھا، حضرت علی کاتب الوحی تھے، نہ کہ حضرت عمر۔ اور اس واقعے کے بعد حضور 4 دن زندہ رہے، بعد میں کیوں نہیں حضرت علی نے لکھوا لی اپنی خلافت؟ آج یاد رکھیں کہ ایک دفعہ حضرت عباس نے حضرت علی کو بلایا اور کہا کہ حضرت آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر جو علامات ہیں، انا اعلم علامات موت قریش، میں قریش کی موت کے علامات کو جانتا ہوں، معلوم ہوتا ہے یہ حضور کی آخری بیماری ہے۔ تم ایسا کرو کہ حضور سے خلافت لکھوا لو، تاکہ بعد میں پھر کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ انہوں نے مشورہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چچا جان، میں اگر کاغذ قلم لے جاؤں اور کہوں کہ حضرت مجھے خلافت لکھ دیں، حضور نے اگر لکھ دی تو الحمدللہ، لیکن اگر انکار کر دیا تو پھر قیامت تک ہمارے خاندان میں خلافت نہیں آئے گی۔ اس مسئلے کو اللہ پہ چھوڑ دو، جو اللہ چاہیں گے وہ ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر کیوں کہا حسبنا کتاب اللہ، اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے سامنے مجلس میں حضرت عمر کتاب تورات کے کچھ ورقے بھی لے تھے جو پڑھ رہے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ عمر کیا پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضور یہ کچھ تورات کے کاغذ ہیں۔ آپ نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری پیروی کرتے۔
تو موسیٰ کی کتاب پڑھ رہے ہو قرآن کے ہوتے ہوئے؟ حسبنا کتاب اللہ۔ تو حضرت عمر کے دل میں یہ بات تھی کہ شاید میری طرف سے حضور کے دل میں کوئی رنج ہو، تو آج مجھے موقع ملا ہے تو میں اقرار کر کے اس رنج کو دور کر دوں کہ حسبنا کتاب اللہ یا رسول اللہ۔ وہ تو حضرت عمر نے اس لیے کہا تھا، اس لیے نہیں کہا تھا کہ حضرت علی کو خلافت نہ ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بیماری کے دوران میں آپ بار بار پوچھا کرتے تھے کہ نماز کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا حضور صحابہ انتظار میں ہیں۔ حضور پر ٹھنڈے مشکیدہ کے پانی ڈالے گئے، حضور کی طبیعت کچھ حشاش ہوئی، آپ اٹھنے کا ارادہ کیا لیکن پھر غشی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اب بی بی عائشہ نے کہا انہ رقیق القلب یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں کہ ابو بکر بڑا نرم دل ہے، جب آپ کے مصلی پر وہ آپ کو نہیں دیکھے گا وہ نہیں صبر کر سکے گا، آپ کسی اور کو حکم دے دیں وہ نماز پڑھائے۔ حضور ناراض ہو کے فرمایا انتن صواحب یوسف، تم وہی یوسف والی عورتیں ہو، یعنی زنان مصر، جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ باتیں کی تھیں کہ عجیب بات ہے کہ زلیخا سے ایک اپنا خرید کردہ غلام بھی قابو نہیں کر سکی۔ اگر اس کے بجائے ہم ہوتے تو ہم دیکھتے کہ یوسف ہمارے داؤ سے، ہمارے مکر سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ یہ باتیں بی بی زلیخا کو بھی پہنچ گئی۔ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن، جب ان کے یہ مکر کی بارے میں سنا دعوت کر دی، بڑی میز لگا دی، فروٹ لگا دیے، کھانا لگا دیا، اور سب کے ہاتھ میں فروٹ بھی رکھ دیے، چھڑیاں بھی سب کے سامنے رکھ دی۔ یہ چھری کانٹے جو ہیں یہ تو اس زمانے سے چلے آ رہے ہیں، ایک انگریزوں کے باپ نے نہیں نکالے، اس زمانے میں بھی چھری کانٹے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آدمی اپنے ہاتھوں سے کھائے، کھا لے جائز ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر وقت چھری کانٹا استعمال کرے۔ ایک دفعہ ٹرین میں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سفر کر رہے تھے اور کچھ کالج کے نوجوان بھی سفر کر رہے تھے۔ کھانے کا ٹائم آیا تو حضرت مدنی نے تو اپنے ہاتھوں سے کھانا شروع کیا اور ان نوجوانوں نے چھری کانٹے سے شروع کیا اور کہا کہ حضرت آپ اپنے ہاتھ کیوں خراب کرتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس چھری کانٹے نہیں ہیں تو ہم دے دیتے ہیں۔ میں بھی نہیں، میں یہ بات نہیں ہے، ہماری شریعت میں ہاتھ سے کھانا زیادہ بہتر ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاتھ گندے ہو جاتے۔ باتیں کرتے کرتے گاڑی کو دھکا لگا نا تو کانٹا اور کے تالو میں چلا گیا، فوراً خون بہنے لگ گیا، اور میں دیکھ لیا تالے کا نتیجہ، کانٹے کا نتیجہ۔ اب انگلیوں سے تو خون نہیں نکلتا۔ وہ بڑے شرمندہ ہوئے، استغفار، انہوں نے سمجھا کہ ہاں بھی یہ تو کوئی اللہ والا آدمی ہے۔ تو اس لیے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا، انہوں نے دیکھا فَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، ہاتھوں پہ چھری چلائی یا چل گئی، اور اس کے بعد کہا قُلْنَا مَا هَذَا لِلَّهِ بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، خدا کی قسم یہ انسان نہیں ہے تو کوئی فرشتہ ہے۔ اب یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہاں دو وجوہات لکھی جاتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ حضرت یوسف کا جمال دیکھ کے اتنی دہشت میں آ گئی کہ ہاتھ کاٹ بیٹھی۔
اور بی بی عائشہ نے بھی اسی بات کو ترجیح دی ہے. اس نے بھی کہا ہے کہ لو رأینا جمال محمد، اگر مصر کی عورتیں میرے مدنی کا جمال دیکھتی لقطعنا قلوبہن، اپنے دلوں پہ چھریاں پھیر دیتی. تو انہوں نے بھی یعنی حسن کو ترجیح دی ہے. لیکن بعض اہل تحقیق کہتے ہیں کہ بھئی حسن کے ساتھ فرشتے کی کبھی تشبیہ ہوتی نہیں. کوئی ایسا محاورہ نہیں کہا جائے گا جی یہ تو بڑا خوبصورت ہے جیسے فرشتہ. فرشتے کی تشبیہ نیک سیرتی میں تو ہوتی ہے جی، بڑا نیک آدمی ہے، فرشتہ ہے. لیکن حسن و جمال کے لیے کبھی کوئی تشبیہ فرشتے کی استعمال نہیں ہوئی. اصل بات یہ تھی کہ وہ مدہوش نہیں ہوئی، بلکہ یہ بھی مکر تھا کہ انہوں نے حضرت یوسف کو مائل کرنے کے لیے ہاتھوں پہ چھریاں چلائیں کہ تم نے اب بھی اگر ہماری طرف توجہ نہ کی تو ہم اپنے آپ پر چھری چلا دیں گے. جب حضرت عمر اور یوسف نے توجہ نہ کی تو نے کہا یہ بشر انسان ہی نہیں ہے، تو کوئی فرشتہ ہے. اس پر تو اور باتیں کوئی اثر ہی نہیں کر رہی. تو بہرحال حضور نے اسی بات کو دہرایا کہ انتن صواحب یوسف. جب میں نے حکم دیا ہے کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے. اچھا حضرت ابو بکر خدا کی شان ہے، وہ گھبرا بھی گئے کہ میں حضور کے مصلی پہ کیسے کھڑا ہوں. انہوں نے حضرت عمر کو آگے کیا. ایک حدیث میں ہے کہ حضور نے دیکھا کہ مصلی پہ عمر ہے تو آپ نے فرمایا لا 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 3 دفعہ فرمایا کہ عمر نماز نہیں پڑھا سکتا. مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. اب عمر پیچھے ہٹ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی. یہی وہ دلیل تھی جو خلافت کے وقت حضرت عمر نے پیش کی. انہوں نے کہا الذی اختارہ اماما لدیننا، جس کو اللہ نے ہمارے دین کا امام چن لیا ہے، اذن کیف لا نختارہ اماما لدنیانا، ہم اس کو دنیا کا امام کیوں نہ مانیں. اس دلیل کو سننے کے بعد سب نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں بیعت کر لی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ کے سینے سے ٹیک لگا کے لیٹے ہوئے ہیں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ عائشہ اللہ تبارک و تعالی موت سے پہلے اپنے بندے کو وہ جنت والا مقام بھی دکھلاتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اختیار دیتے ہیں کہ کیا چنتے ہو، جنت چنتے ہو یا ابھی دنیا میں رہنا چاہتے ہو. عبد یخیر. تو بی بی عائشہ نے پوچھا حضور پھر اس بندے نے کیا جواب دیا؟ بی بی کہتی ہے میں سمجھ گئی کہ اب سے مراد حضور ہیں، حضور کو اختیار دیا گیا. تو حضور نے فرمایا کہ اللہم الرفیق الاعلی، میں اللہ کو ملنا چاہتا ہوں. بی بی فرماتی ہے میں سمجھ گئی اذن لا یختارنا ولا یجاورنا، اب حضور ہمارے ساتھ رہنا نہیں چاہتے. تھوڑی دیر گزری کہ میرا بھائی عبد الرحمن ہاتھ میں مسواک لے کر آیا. حضور نے بڑے شوق سے دیکھا. بی بی عائشہ فرماتی ہے میں سمجھ گئی کہ حضور کو مسواک کی ضرورت ہے. میں نے اشارہ کیا، عبد الرحمن نے مسواک حضور کے پیش کیا، لیکن حضور نے مجھے دے دیا اور کہا کہ عائشہ اب مجھ میں طاقت نہیں ہے اس کو چبانے کی، مجھے چبا کے دے دو. تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ چبا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. تو فرماتی ہے یہ میری کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ جمع اللہ بین ریقی و ریقہ، کہ ہمارا لعاب آخری وقت میں اکٹھا ہوا. اسی لیے بی بی فرماتی تھی کہ 10 چیزیں ہیں جو اللہ نے مجھے دی ہیں اور کسی کو نہیں دی.
ایک چیز تو یہ ہے کہ 6 سال کی عمر میں میرا نکاح ہوا، اور دوسری یہ ہے کہ 9 سال کی عمر میں رخصتی ہو کر حضور کے گھر آئی، اور تیسری صفت یہ ہے کہ حضور نے مجھ سے پہلے کسی کنواری لڑکی سے شادی نہیں کی، اور چوتھی یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام مجھ کو سلام کہتے تھے۔ حضور فرماتے تھے عائش ھذا جبریل یسلم علیک، میں کہتی وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ میں نے جبریل کو دیکھا بھی ہے، اور چھٹی چیز یہ ہے کہ میرے بستر پر میرے لحاظ پر اللہ کی وحی نازل ہوتی تھی، اور چوتھی چیز یہ چھٹی صفت یہ ہے کہ جس دن حضور کی وفات کے دن تھے تو نوبتی وفی حجرتی بین سحری و نہری، کہ باری بھی میری تھی، حجرہ بھی میرا تھا، اور میرے سینے میں گردن اور سینے پر آپ نے اپنا سر مبارک رکھا ہوا تھا۔ یہ صفت بھی مجھے ملی ہے، اور اس کے بعد یہ بھی مجھے ملی کہ اللہ نے میرے حجرے کو حضور کا روضہ بنا دیا۔ اسی لیے صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک دفعہ خواب دیکھا تھا کہ آسمان سے ایک چاند اترا ہے، میرے حجرے میں غائب ہو گیا، پھر دوسرا چاند اترا ہے وہ بھی غائب ہو گیا، پھر تیسرا چاند اترا ہے وہ بھی غائب ہو گیا۔ میں نے یہ خواب اپنے ابا حضرت صدیق کو بتلایا، انہوں نے فرمایا خاموش رہو۔ جب حضور کی وفات ہوئی اور حضور اسی کمرے میں دفن ہوئے تو حضرت ابو بکر آئے اور کہا عائشہ ھذا اول قمر، یہ تمہارا پہلا چاند آج آ گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر حضرت ابو بکر آئے تو دوسرا چاند آ گیا۔ پھر حضرت عمر نے اجازت مانگی تھی بی بی عائشہ سے، انہوں نے فرمایا میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی، لیکن چونکہ تم نے اجازت مانگی ہے تو میں اپنی جگہ بدل دیتی ہوں، تمہیں دیتی ہوں روضے میں جگہ۔ تو وہاں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہوئے۔ بی بی صاحبہ نے تقریباً 50 سال بیوگی کے گزارے ہیں، اور 60 سال کی عمر میں بی بی کی وفات ہوئی ہے، اور یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت معاویہ کی خلافت کا دور تھا، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی عائشہ کا جنازہ پڑھایا اور اسے جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ازواج مطہرات کے بارے میں فرما دیا کہ اللہ نے ان سے ہر قسم کی پلیتی کو دور کر دیا ہے، اور اللہ نے ان کو پاکیزہ بنایا ہے۔ واللہ اعلم۔